پردہ رخ روشن سے اٹھانا بھی قیامت، دیوانوں کو جلوہ نہ دکھانا بھی قیامت، کیا آمد مہدی کا بیاں کیجئے شوقت، آنا بھی قیامت ہے نہ آنا بھی قیامت۔ استقبال اور خیر مقدم ہے آپ تمام منتظران امام عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ہمارے اس خصوصی پروگرام شکریہ میں، جہاں پروردگار عالم کی توفیق شامل حال ہوئی کہ اتنا اچھا کانسیپٹ، اتنا اچھا عنوان ہمارے ذہنوں میں آ سکا کہ ہم نے تمام مومنین کو، اپنے محسن کو شکریہ کہنے کا ایک موقع دیا۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے ساجد بھائی، کیسا آیا ہے رسپانس اس پروگرام کے تحت؟ الحمدللہ خیر، بہت اچھا رسپانس ہے اور بہت مزہ آ رہا ہے جی، یہ سن کر اور یہ دیکھ کر اور یہ سمجھ کر کہ آج بھی ہماری سوسائٹی میں اتنے بہترین لوگ زندہ ہیں جن کی وجہ سے ہمارا معاشرہ اور زیادہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ پوری دنیا میں آپ نظر ڈالیں تو افراتفری کا ماحول ہے، لیکن ایسے کچھ لوگ ہیں جو فرشتہ بن کر ہمارے درمیان آتے ہیں اور برے وقت میں ہم لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ان کا شکریہ ادا کرنے کی ابھی جو انسانیت ہے وہ باقی ہے۔ بالکل۔ تو آج خیر ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ جتنے بھی آڈیوز ویڈیوز آئے ہیں، جو میسیجز آئے ہیں، وہ ہم لوگ ویورز کے سامنے رکھیں اور بتائیں کہ دیکھیے دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو آج شکریہ کہنے کے لیے تیار ہیں اور کھل کر لوگ بتانے کے لیے تیار ہیں کہ ہاں ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں ایسے لوگ آج بھی زندہ ہیں۔ بالکل۔ اس سے پہلے ہم اپنے گیسٹ کا، اپنے مولانا صاحب کا جو ہمارے ساتھ آج اس گفتگو کو اور بہترین بنائیں گے، ان کا استقبال کر لیتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، چلیے انتظار کی گھڑی ختم ہوئی، ان کا بھی سب سے پہلے ہم لوگ شکریہ ادا کریں گے، لیکن اس سے پہلے بڑے ہی عزت اور احترام کے ساتھ اس شو پر آئیے استقبال کرتے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا فیضان حیدر جوادی صاحب قبلہ کا۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک چیز کہنا چاہوں گا آپ کے بارے میں، اور شاید اگر آپ نہ آتے تو رونق نہ ہوتی اس پروگرام کی، کیونکہ یہ ایک ایسا پروگرام ہے جو ایک محفل جذباتی جسے میں کہہ سکتا ہوں، جہاں پر ہمارے ایموشن ہیں، جہاں پر ہماری جنہوں نے مدد کی ہے ان کے بارے میں بات کرنا ہے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ ہم دونوں کی طرف سے، چینل ون کی طرف سے، کہ آپ نے وقت نکالا اور اس پروگرام کی شان بنے ہیں۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، چونکہ پروگرام کا نام بھی شکریہ ہے تو میں بھی چاہوں گا کہ اپنی جانب سے آپ سب کا بھی شکریہ ادا کروں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا، کہ شاید یہ موقع بہترین موقع ہے، عنوان بھی ہے، موقع بھی ہے، محل بھی ہے، کہ میں بھی آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں، اور خاص طور پہ اس پلیٹ فارم کا بھی شکریہ ادا کروں جہاں پر مجھے موقع ملتا ہے میں آ کر کے اپنی بات کو آپ کے سامنے اور مومنین و ویورز کے سامنے رکھ پاتا ہوں۔ تو آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ مولانا صاحب۔ پروگرام کو ہم لوگ آگے بڑھائیں، لیکن اس سے پہلے ایک بہت اہم سوال ہے جو ہم لوگوں کے ذہن میں آیا، ہم نے سوچا کیوں نہ اس کو آپ کے سامنے رکھا جائے، کہ ہم لوگ اکثر بات کرتے ہیں کہ امام زمانہ ہماری مدد کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور کئی ایسے واقعات بھی سنتے ہیں، لیکن میں جاننا چاہوں گا کہ روایت کی روشنی میں جو ایک سوال ہے اور بہت اچھا سوال ہے کہ اکثر حدیثوں میں بھی ملتا ہے، کیا ایسا پاسبل ہے کہ جب ہم لوگ امام زمانہ علیہ السلام کو دیکھیں گے، جب ان کا ظہور ہوگا، تو ہم لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسا کہیں گے کہ یہ وہی فلاں شخص ہے جس نے ہمارا ساتھ دیا تھا یا وقت پہ کام آیا تھا؟ کیا اس طرح کی چیزیں روایت میں موجود ہیں؟ ہم سنتے ہیں اکثر کہ مجلسوں میں بھی ہم نے اور محفلوں میں سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جب امام ظہور فرمائیں گے تو ہر کوئی اس چہرے کو دیکھ کر یوں محسوس کرے گا کہ جیسے اس چہرے کو دیکھا ہوا ہے، یہ وہی چہرہ ہے جس نے مجھے فلاں مشکل سے نجات دلائی تھی، فلاں وقت میں میرے کام آئے تھے۔ تو یہ روایت کی بنا کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، اور یقیناً ایسے ہی ہے۔ دیکھیے امام، یہ جو ہمارے ذہنوں میں جو غیبت کے نام سے جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے، اور ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں پردہ غیب، تو ہمیں لگتا ہے کہ کہیں ایک پردہ کھنچا ہوا ہے اور امام اس کے پیچھے بیٹھے ہیں۔ نہیں، یہ پردہ جسے پردہ غیب کہا جاتا ہے وہ ہماری آنکھوں کا پردہ ہے۔ یعنی اگر آپ کے، جب ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں، آفس جاتے ہیں، کسی کام پر جاتے ہیں، تو ہم ہزاروں لوگوں کو دیکھتے ہیں، لیکن صرف ان کی طرف ہی آ کر کے ہماری نظریں رکتی ہیں جن کو ہم پہچانتے ہیں، بالکل، لیکن جن کو نہیں پہچانتے ہم ان کو گزرا طور پہ دیکھتے ہیں اور دیکھ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن اگر کبھی کوئی ایسا جگہ ہو، سپوز آپ لوکل کی لائن میں کھڑے ہوں، یا آپ اسکول جا رہے ہوں، یا بس پکڑ رہے ہوں، یا ایئرپورٹ پہ کہیں پر بھی ہوں، کوئی ایک آدمی جو آپ کے آگے پیچھے کوئی کھڑا ہو، اور آپ نے شاید 4-5 منٹ کا، 2 منٹ کا ایک انٹریکشن ہو، آپ نہیں پہچانتے اس کو، لیکن اگر اس آدمی کو آپ کہیں اور دیکھیں گے تو آل آف اے سڈن آپ کے ذہن میں آئے گا میں نے اس کو کہیں دیکھا ہے۔ آپ انٹریکٹ نہیں کیا، آپ نے کبھی اس سے بات نہیں کی، لیکن ایک مانوس سی لگے گی، ایک مانوس سی شکل اس کی
بہرحال لگے گی. تو روایات میں ہے کہ امام چونکہ وہ جو پردے کا جو کانسیپٹ ہے وہ اس طریقے کا پردہ نہیں ہے کہ وہ پردہ لگا ہوا ہے کہیں. چونکہ ہم نا آشنا ہے, ہمیں معرفت نہیں ہے, ہمیں شناخت نہیں ہے, ہم پہچانتے نہیں ہیں, لہٰذا امام ممکن ہے کہ ہم نے بارہا دیکھا ہو, اور جب ان کا ظہور ہوگا اور اعلان ہوگا کہ یہ ہمارے وقت کا امام ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اکثر وہ لوگ ہوں جو یہ کہیں کہ ہم اس چہرے کو تو پہچانتے ہیں, ان سے تو مثلا سلام دعا ہماری ہوئی ہے, ہم نے جو ہے انہوں نے ہماری مدد کی ہے. تو بہت بڑی تعداد ہوگی جو اس طریقے سے یہ کہتی ہوئی دکھائی دے گی کہ ہم تو انہیں پہچانتے ہیں. تو پردہ جو ہے وہ ہماری معرفت کا پردہ ہے, ہماری آنکھوں کا پردہ ہے, یعنی ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں لیکن موجود ہیں ہمارے آس پاس. بالکل وہ ہمارے آس پاس میں موجود ہے. بہترین جو اس کی تفسیر ملتی ہے امام کے وجود کی, کہ امام کا وجود ویسا ہی ہے جیسے بادل کے پیچھے سورج کا وجود. تو اٹ ڈز ایگزسٹ, وہاں پر ہے, اور اس سے ہر آدمی کو فائدہ بھی پہنچ رہا ہے. مثلا اگر برسات کے مہینے میں سورج نکلا ہوا ہو, بھلے ہی بادلوں کے پیچھے ہو, لیکن ہم اپنے جب دن میں نکلتے ہیں تو ہمیں لائٹ کی ضرورت نہیں ہے, روشنی کی ضرورت نہیں ہے, اس کا فائدہ جو ہے وہ سب کو پہنچ رہا ہے, لیکن ہم دیکھ نہیں پا رہے اس حائل کی وجہ سے. کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا اس بات کو کہ سورج ہے نہیں ہے. ایگزیکٹلی. جزاک اللہ آغا. اسی کے ساتھ ہمارے ناظرین جس چیز کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں کہ وہ اپنے تھینک یو نوٹس کو سنیں کہ کس طرح سے انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے ان لوگوں کا, اور ان کا شکریہ ان کے محسن تک پہنچ سکے. تو سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں سب سے پہلا میسج جو ہمیں آیا ہے مجاہد علی سید کی طرف سے. یہ ممرا کے رہنے والے ہیں, اور ان کا میسج کچھ ایسا ہے کہ آئی وانٹیڈ ٹو تھینک عمران رسول سر, فاؤنڈر آف چینل ون. It's just because of him that I completed my studies in BSc IT. I remember when I took the admission in my first year after HSC, my family financial condition was not that strong. So I was hopeless, and then one of my marhoom friend, Sadiq Jigar, may Allah rest his soul in Jannat, he told me to go and write a letter to Imran sir and he might be helpful. To be very honest, I was a little ashamed, as he says, shayad wo sharmindagi ka zikr kar rahe hain yahan par. I asked help from Imam Zamana and wrote a letter and then went to Channel Win. That day, I saw Imran sir for the first time. He came with a smile, asked my problem, and after reading my small letter, he said, "Don't worry, our Shia brothers should have to be the top of everything and everyone. This should not affect your studies." And he checked my balance fees and just made a check straight away for my college. I was so grateful that day. Because of him, I completed my graduation in one of the most reputed streams. MashaAllah. مولانا صاحب جو خان نے میسج پڑھا ہے ابھی, میرے خیال سے ہر میدان میں ہم لوگ مدد کرتے ہیں, لیکن تعلیمی میدان میں اگر کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. جس طرح سے یہ بھائی نے کہا کہ فائنینشیل پرابلم میں عمران رسول صاحب نے ان کی مدد کی, اب اس نظر سے میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا بیان کریں کہ ہم کو تھوڑا سا لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہیے, خاص کر تعلیمی میدان میں. یہ ایک بہت ہی اچھا میدان ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, ہر چیز کا ایک اثر ہوتا ہے. اب جتنا اثر اس کا لمبا ہوگا اس کا ثواب بھی اتنا زیادہ ہوگا. بالکل بالکل. جسے کہتے ہیں یہ ایک ایسا انویسٹمنٹ, میں اس کو لفظ انویسٹمنٹ اس لیے استعمال کر رہا ہوں تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ انویسٹمنٹ اور کمائی اور پروفٹ زیادہ ان کے سمجھ میں آئے. بالکل بالکل. اگر ہم مثلاً اپنے مرحوم کے لیے, اپنے مرحومین کے لیے, کسی چاہنے والے کے لیے یا اپنے خود کے لیے ہم راہ خدا میں صدقہ دیتے ہیں, کوئی غریب ہے اسے کھانا نہیں ملا, ہم نے اس کو کھانا کھلا دیا, اس کا بھی بے حساب ثواب ہے. جی. لیکن اس کا ثواب اس پرٹیکولر انڈیویجول تک ہے. بالکل. کہ وہ انسان جب تک ہے تب تک اس کا ثواب ممکن ہے کہ اس انسان کو مدد کرنے والے کو ملتا رہے. لیکن اگر آپ نے کسی کی ایجوکیشن, کسی کی تعلیم کے حوالے سے اس کی مدد کی ہے تو جب تک یہ تعلیم اس نے حاصل کی تب تک کا ثواب. جب یہ تعلیم اپنی استعمال کرے گا اپنے لیے تب بھی ثواب ملے گا. جب یہ کسی دوسرے کو ایجوکیٹ کرے گا اس کا بھی ثواب ملے گا. اور یہ چین ایک ایسی ہے, وہ دوسروں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں, جیسے یہ ایجوکیٹ ثواب جاریہ. بالکل, ثواب جاریہ کی بہترین مثال. ثواب جاریہ کی بہترین مثال ہے کہ جہاں پر آپ نے ایک اسٹوڈنٹ کو, اگر جیسے یہاں پر اس کو جیسے ہی وہ آپ نے اس کو ایجوکیشن میں ہیلپ کی, تو یہ اب یہ جب تک یہ چین چلتی رہے گی, جب تک یہ چین چلتی رہے گی تب تک اس بندے خدا کو, کہ جس نے پتہ بھی نہیں تھا شاید کہ مدد کرتے وقت اس نے یہ سوچا بھی نہیں ممکن ہو کہ مجھے اس کے پیچھے
اچھا اس وقت کی جو فیلنگ ہوتی ہے اگر کوئی آ جاتا ہے مدد کرنے کے لیے جی جی اور خاص کر اس میدان میں تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. بالکل. ایسے کئی اور جی اس سے پہلے میں ایک چیز کے لیے یہ بھی بہترین موقع ہے یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیے علم جو ہے نا کم از کم ہمیں اپنے مومنین کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ ہم جس مکتب سے ہیں ہمارے یہاں ہم مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں, ہم باب العلم کے ماننے والے ہیں, لہٰذا ہمیں علم کے میدان میں کبھی پیچھے نہیں ہونا چاہیے. علم ہماری میراث ہے, یعنی اگر ہم علم کے میدان میں پیچھے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم کوتاہی ہماری, لہٰذا ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ خود بھی علم حاصل کرے اور اگر کسی دوسرے کے لیے سبب بن سکتے ہیں تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے. مولانا صاحب ہمارے پاس بہت سارے رسپانسز ہیں, ہم لوگ چاہتے ہیں ایک ایک کر کے فٹافٹ. اب اگلی جو آڈیو ناظرین وہ بھیجا ہے 67 ایئر کی ہیں خاتون اور بہت خوشی ہوئی, نوی ممبئی کی رہنے والی ہیں. انہوں نے یہ آڈیو بھیجا ہے جن کا نام ہے ریمی موئز جاورا والا صاحبہ, تو ہم چاہتے ہیں کہ آڈیو پلے کیا جائے آپ کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مسز ریمی موئز جاورا والا 867 نوی ممبئی سے بات کر رہی ہوں. بہت شکریہ وین چینل کا کہ شکریہ ادا کرنے کا موقع دیا. آج جو میں لکھ سکتی ہوں اور پڑھ سکتی ہوں یہ کرم ہے اللہ پاک کا, ماں باپ کی دعا اور بھائی بہن اور ہمسایوں کے ساتھ کا. مجھے 7th اسٹینڈرڈ میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ڈبل پروموشن ایز اے چیلنج ملا تھا. فیبروری سے اپریل میں فل ایکیڈیمک تیاری 8th اسٹینڈرڈ کی کرنی تھی اور 8th اسٹینڈرڈ کی ایگزام دینی تھی. میں پاس ہو گئی تو 9th اسٹینڈرڈ میں پروموشن تھا, نہیں تو پھر 8th اسٹینڈرڈ میں. اس وقت سب کی دعا اور ہمسایوں نے بہت مدد کی. بکس میری سب کمپلیٹ کرنے میں انہوں نے مجھے بہت مدد کی, جس سے مجھے بہت آسانی ہوئی. اور جس طرح سے بھی ہوا انہوں نے میرا حوصلہ بڑھایا اور میں کامیاب ہو سکی. آج میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور وین چینل نے مجھے یہ موقع دیا. جزاک اللہ خیر. جی اگر دیکھا جائے تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. ہمارے ساتھ اکثر و بیشتر ایجوکیشنل لائف میں یہ ہوتا ہی ہے کہ کبھی کوئی نوٹس کمپلیٹ کرنے تھے نہیں ہوئے ہوتے تو شاید ہم پروموٹ نہ ہوتے, لیکن کتنی بڑی بات ہے کہ ان کو یہ چھوٹا سا احسان بھی یاد ہے اس عمر میں, جبکہ وہ 67 ایئرس کی ہیں, اور آج جب انہیں موقع ملا ہے تو وہ تھینک یو اور شکریہ ادا کرنے کا موقع چھوڑنا نہیں چاہ رہی ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے. انسان کا چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے لیے, چھوٹی چھوٹی مدد کے لیے شکر گزار ہونا ایک بہت اچھے اخلاق کے درجے پر فائز ہونے کی دلیل ہے. بالکل بالکل. مولانا صاحب ایک اور آڈیو پلے کر لیتے ہیں, بہت سارے آڈیو آئے ہوئے ہیں, تو نیکسٹ آڈیو. وین چینل کے سبھی ممبروں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں, جو آپ نے شکریہ کا اپنا پروگرام کرنے والے ہوں اس میں میرے کو شکریہ ادا کرنا ہے میری بہنوں کا اور میرا جیجا جو 2 نمبر کے جیجا ہے ان کا, کیونکہ انہوں نے میرے کو لائف میں بہت سپورٹ کیا ہے. اور میری بہنیں نے تو میرے لیے بہت ہی کیا ہے. انہوں نے میرے کو ایسی ایسی جگہ پہ زیارتیں کرائی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی. ان کے لیے آپ دعا کرنا, اور ان کے لیے میں دعا کرتی ہوں کہ وہ ہمیشہ خوش و خرم رہے اور ہر نعمتوں سے اللہ تعالیٰ ان کو اور پنجتن ان کو نوازے, اور امام الزمان کے سائے میں ہمیشہ وہ لوگ آباد و شاد رہے, ایسی میری دعا ہے. اللہ حافظ. ماشاءاللہ آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ میسج جو پیغام تھا امینہ عباس علی بورا کی طرف سے تھا جو 59 ایئر کی ہیں, اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ ان کے گھر والوں نے اور خاص کر انہوں نے اپنے جیجا کے ذکر کیا جنہوں نے ان کو زیارت پہ بھی بھیجا تھا. تو میرے خیال سے جس کے دل میں تمنا ہوتی ہے اور خواہش ہوتی ہے خیر, اگر اس کو زیارت پہ جانے کا موقع ملتا ہے تو اس کے لیے اس سے بڑی نعمت اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے. بالکل بالکل. مولانا صاحب بہت سارے میسیجز آئے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ نظر ایک سوال آپ کے پاس ہے, وہ آپ پوچھنا چاہیں گے؟ جی بالکل. آغا آپ یہ بتائیں کہ جو لوگ احسان کر سکتے ہیں, ہم بعض دفعہ دیکھتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے پر احسان کرنے کا نتیجہ ہی ہے جو سوسائٹی قائم ہے, کہ اگر لوگ ایک دوسرے پر احسان کرنا چھوڑ دیں تو سوسائٹی تہس نہس ہو جائے گی. ایک دوسرے کے سپورٹ کے بنا ہم سروائیو نہیں کر سکتے. تو یہ جو احسان کرنے کی توفیق اللہ دیتا ہے, کیا یہ اللہ کی طرف سے خاص لطف و کرم ہے انسان کے اوپر؟ بالکل ایسا ہی ہے. خود جتنی بھی
چیزیں سبب بنتی ہیں خیر کی، وہ جب تک کہ اللہ کا لطف و کرم شامل حال نہیں ہوتا ہے تب تک انسان وہ امپلیمنٹ نہیں کر پاتا. بالکل. اوکے. شاید اسی لیے عرفاء اور علماء یہ کہتے ہیں کہ خدا کا شکر بجا لانا ممکن نہیں ہے. جی. اس وجہ سے کیونکہ خود شکر بجا کر لانے کے لیے خود ایک توفیق کی ضرورت ہے. اب جب وہ توفیق آئی ہے وہ خدا کی ہے تو آپ نے پہلے اس نیکی کے لیے شکریہ ادا کیا اس توفیق کی وجہ سے. یہیں پہ مولا علی کا وہ قول مجھے یاد آتا ہے کہ میں کیسے پروردگار تیرا شکرانہ ادا کروں کہ تیری ایک نعمت کا شکریہ ادا نہیں ہو پاتا اور دوسری نعمت آ چکی ہوتی ہے. کیا بات. اور خود یہ توفیق جو اللہ نے دی ہے، اب چلیے اب آپ اس کا شکریہ ادا کریے. جب آپ اس کا شکریہ ادا کریں گے پھر سے اس کے پیچھے بھی ایک توفیق ہے جو اس شکر کو ادا کرے. تو اٹس لائک ریکرنگ، جی ایک چین ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. لہٰذا ہم جتنا بھی محنت کریں، جتنی بھی کوشش کریں، یقیناً خدا کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. لیکن اب پھر سوال یہ ہے کہ اگر جب خدا کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا تو ہو سکتا ہے بعض لوگوں کے ذہن میں خیال ہے تو ضرورت ہی کیا ہے. صحیح بات ہے. جب ہو ہی نہیں سکتا ہے ضرورت اس چیز کی تو آپ مان لیجئے کہ آپ خدا کا شکر ادا نہیں کر سکتے. لیکن خود اس بات کا احساس اور اقرار، یعنی اپنی کمزوری کو سمجھنا، یعنی اپنے نقص کو، اپنی کمی کو سمجھ لینا ہی خدا کا شکر ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں. اس چیز کو سمجھ لینا ہی جو ہے وہ یہ ہے اس کی ذات کی برتری کو ایکسپٹ کرنے کے لیے کافی ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اسی کا مطلب ہے. یعنی انسان نے اپنے آپ کو اس جگہ پہ پہنچا لیا کہ جہاں پر وہ اس چیز کو ایکسپٹ کر رہا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. خود یہ جو معرفت نفس ہے یہی جو ہے وہ معرفت خدا ہے، یہی جو ہے شکر. لیکن یہاں پر یہ بھی ضروری ہے کہ ہم یہاں پر متکبر نہ ہو جائیں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم احسان کر پا رہے ہیں. بالکل. دیکھیے یہ بہت ضروری، یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اس کے لیے اللہ نے جن الفاظ کا استعمال کیا، اللہ نے کہا رائے خدا میں انفاق کرو. لفظ انفاق کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ خود نہیں دے رہے ہیں. نفق اگر لفظ دیکھا جائے، نفق کہتے ہیں ٹنل کو. اچھا. ٹنل جو ہے وہ راستہ نہیں ہے، مقصد نہیں ہے. ٹنل ذریعہ ہے، توسل ہے. یا جیسے اگر ہم اپنے گھروں کی بات کریں تو وہاں پہ پانی پہنچانے کے لیے پائپ لائن کا سسٹم ہے. اب یہ پائپ لائن جو ہے غرور کرنے لگے کہ میرے وجہ سے پانی پہنچ رہا ہے. کیا بات ہے. نہیں، آپ جو ہے وہ ذریعہ ہے. اگر کوئی جگہ، اگر جیسے سب سے آسان مثال یہی ہے کہ اگر کہیں سے پائپ میں لیکیج آ جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پائپ نکالتے ہیں، دوسرا لگا دیتے ہیں. کیا بات. تو اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے وجہ سے کسی کا کسی کی ضرورت پوری ہو رہی ہے تو پہلے وہ اپنے بارے میں سوچ لے کہ اگر آج اللہ نے آپ کو ذریعہ بنایا ہے کل کسی اور کو بنا دے گا. یہ آپ بالکل نہ سوچیے، فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، یہاں پہ ایک چیز اور ہے مولانا سے، جیسے آپ نے کہا کہ توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن ہم نے کبھی کبھی دیکھا ہے کہ ہمارے پاس میسج آتا ہے، ایک گھنٹی بجتی ہے کہ نیکی کرو، لیکن ہم سے وہ ہو نہیں پاتا ہے، ڈیلے ہو جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اس کا کام ہو گیا ہے. تو کیا یہ توفیق چھین لی جاتی ہے اللہ کی طرف سے؟ دیکھیں بالکل نیکی کے لیے مطلب آتا ہے پیغام لیکن ہو نہیں پاتا ہے وقت. دیکھیے بہت سارے اس میں وجوہات اس کے پیچھے ممکن ہو سکتے ہیں. ایک وجہ جو ہے، دیکھیے ایک مرتبہ یہ ہے کہ ہم کو کسی نے ہم سے ہیلپ مانگی اور ہم فائنینشلی اتنے اسٹیبل نہیں کہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے. دس از اپرچونٹی جو ہم اویل ہی نہیں کر سکتے، وہ تو ہمارے یہاں سے جانے والی. ایک مرتبہ یہ ہے کہ ہم کو موقع ملا، لیکن دیکھیے کبھی کبھی ایک ایسے سرکمسٹانسز ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے اسباب ہوتے ہیں جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے. یہ ٹانجیبل اسباب نہیں ہے. بالکل. یعنی آپ جیسے ابھی آپ نے جو مثال دی کہ ہمارے پاس فون آیا، میں چاہتا بھی ہوں لیکن کسی وجہ سے ڈیلے ہوا اور پتہ چلا کہ اس کی ضرورت پوری ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے طرف سے وہ آپ کو اپرچونٹی، مجھ کو اپرچونٹی دی، لیکن ہمارے کہیں نہ کہیں معنوی اعتبار سے ہمارے کام میں کہیں نہ کہیں کوئی نقص پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے موقع تو ملا لیکن موقع اویل نہیں کر پائے. لہٰذا کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انسان یہ کام میں کو انجام، اس کو اپرچونٹی ملنے کے بعد بھی وہ انجام نہیں دے پاتا. مگر آغا اگر میں غلط نہیں ہوں، جہاں تک میرا علم کہتا ہے کہ شاید جعفر صادق علیہ السلام سے یہ حدیث ملتی ہے کہ اگر انسان کسی کے ساتھ نیکی کرنا چاہتا ہے، کسی نے آپ سے کوئی سوال کیا، آپ اسے پورا کرنا چاہتے ہیں، آپ کی نیت یہ ہے، مگر آپ کے پاس اتنی قدرت نہیں ہے کہ آپ اس کو پورا کر سکیں، تو اللہ آپ کو آپ کی نیت کے بنا پر وہ ثواب ضرور دے دے گا اس مومن کی مدد کرنے. جی دیکھیے
جو آپ نے جو بات کہی جی. بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر ہم نیکی کی نیت بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ الاعمال بالنیات کی جو حدیث ملتی ہے، اس میں کہا ہی جاتا ہے کہ اس نیت کا ثواب آپ کے عمل سے زیادہ ہے. کیا بات ہے. اس کا وجہ اس کی جب کسی نے پوچھا کہ بھائی یہ کیسے ممکن ہے، ایک آدمی نے وہ کام کر دیا، اس کا ثواب اور جس نے ارادہ کیا اس کا ثواب زیادہ کیسے ہو سکتا ہے؟ I mean اس نے تو اتنی محنت بھی کی کرنے کے لیے. تو جواب یہ ملتا ہے کہ جب انسان کسی نیک کام کے لیے نیت کرتا ہے تو اس وقت اس کی نیت جو ہے وہ بہت زیادہ خالص ہوتی ہے، امپیور یعنی پیور ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کی امپیورٹی نہیں ہوتی. لیکن جب عمل کرتا ہے، جب وقت بدلتا جاتا ہے، جب عمل کرتا ہے تو اس میں اس کو لگتا ہے کہ اب ہم مثلاً کسی کو 500 روپے دے رہے ہیں تو ہم کو لگتا ہے 4 آدمی کو پتہ چل جائے تو اور ہی اچھا ہے. وہ لوگ کہیں گے مطلب یہ ایسا ہو گیا کہ خالص عمل دکھاوٹی عمل سے بہتر ہے. خالص نیت دکھاوٹی عمل سے بہتر ہے، بہت بہتر ہے. اور نیت اسی لیے کہا گیا ہے کہ کم از کم نیت خیر ہوگی تو وہ نیت جو ہے وہ کنورٹ ہو کے عمل میں جیسی نیت ویسی برکت. جی جی. بہت سارے لوگوں نے شکریہ کا میسج بھیجا ہے اور ان لوگوں کا بھی شکریہ ہم لوگ ادا کرتے ہیں، کیونکہ ٹھوکر سے دوسروں کو بچانے کا شکریہ، ٹھوکر سے دوسروں کو بچانے کا شکریہ، پتھر کو راستے سے ہٹانے کا شکریہ. اگلا میسج کچھ ایسا ہی ہے کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام مصباح ہے اور میں مسٹر اینجل علی مصطفیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. جس وقت میرے گھر والوں نے ریلیجس سے ریلیٹڈ میری ریسرچ کو فضول کہا اور انہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور میرا حوصلہ بڑھایا اور کہا کہ یور ایوری ایفرٹ ریلیٹڈ ٹو یور ریلیجن از ایکسیلنٹ. میں دل سے شکر گزار ہوں. تھینکس اے لاٹ. یو ہیو میڈ مائی لائف بیٹر اینڈ ہیپینس ان مائی لائف. اٹ از بیکاز آف یو. اور بہت شکریہ ولادت کے موقع پر چینل ون کی طرف سے آپ سب نے یہ موقع دیا ہے اس بندے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جس نے ہماری زندگی میں مدد کی ہے. تو ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں مولانا صاحب جو ہماری زندگی میں مدد کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی شکریہ ادا کیا علی مصطفیٰ صاحب کا. ہم اکثر دیکھتے ہیں لوگ فیملی کا شکریہ تو کر ہی رہے ہیں لگاتار. یہ پہلا میسج ہے جو فیملی سے ہٹ کر کسی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ ہم بغیر کسی ریلیشن کے بھی صرف انسانیت کے ناطے لوگوں کی مدد کریں. جی بالکل. اور میرے خیال سے اب وقت ہے کہ ایک آڈیو ہم لوگ پلے کریں. اور مولانا صاحب اجازت ہے، ایک اور آڈیو ہے، بہت ہی اچھا آڈیو ہے، اور دیکھتے ہیں اگلا شکریہ کس کو کون کہنا چاہ رہا ہے. احسان کا بدلہ شکریہ کے ذریعے ادا نہ کرنا ایک غیر انسانی خصلت ہے، کیونکہ ایسے واقعات پیش آتے ہیں جس کے بعد لوگ جس کے بعد پچھتاتے ہیں. ہماری بستی میں ایک بزرگ شخص رہا کرتا تھا، لوگ جس کو حاجی کہا کرتے تھے، جو ایک سادہ قسم کی زندگی بسر کرتا تھا. نہ ٹھاٹ باٹ، نہ دکھاوا، نہ عالیشان گاڑی، نہ بہت بڑا بنگلہ، مگر زراعت اور باغات سے اس کی اچھی آمدنی ہوا کرتی تھی. اکثر لوگ اس کو کنجوس کہا کرتے تھے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا اور ہمارے آگے آگے وہ بزرگ شخص چلتا تھا. میرے ایک دوست نے طنزیہ انداز میں مجھ سے کہا، یار آہستہ چل، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آگے آگے حاتم طائی کا ثانی چل رہا ہے؟ اسی انداز سے کنجوسی کی بنا پر لوگ اس کا مذاق اٹھایا کرتے تھے، لیکن انسان اندر سے کیا ہوتا کسی کو معلوم نہیں. ایک دن صبح سویرے خبر پھیلی کہ حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے. لوگ اس کی غر کی طرف جانے لگے اور کئی لوگ راستے میں یہی گفتگو کرتے تھے کہ شاید ڈر گیا ہوگا ڈاکٹر کے پاس جانے سے، کیونکہ وہاں پیسہ خرچ ہوتا ہے. میرے ایک دوست نے کہا، پتہ نہیں اتنی آمدنی کہاں چھپا کے رکھتا تھا. دوسرے دن جب میں اور میرے دوست حاجی کی غر گئے فاتحہ خوانی کی مجلس میں شمولیت کرنے کے لیے، مجھے تعجب ہوا جب میں نے بڑے بڑے عزت دار لوگوں کو حاجی کے لیے سخت روتے ہوئے انہیں یاد کرتے ہوئے دیکھا. لوگ باری باری اٹھ کر تعزیتی کلمات پیش کرتے تھے. اسی اثنا میں راشن گاٹ کا مالک کھڑا ہو کر روتے ہوئے کہنے لگا، ہائے افسوس اس بستی کے لوگوں پر کہ حاجی صاحب کو پہچان نہ سکے. حالانکہ اس نے مجھے قسم دی تھی، لیکن آج مجبور ہوں کہنے کو کہ جن کنبوں کو میں مفت راشن دیا کرتا تھا وہ میں حاجی صاحب کے کہنے پر ہی دیا کرتا تھا، جس کا بل ہر مہینے حاجی صاحب ہی ادا کیا کرتے تھے. اس کے بعد میڈیکل شاپ کے مالک نے بھی اسی طرح کا انکشاف کیا. اس طرح لوگ کئی رازوں سے پردہ اٹھاتے گئے جن کے بارے میں لوگ سوچ بھی نہیں سکتے.
اسی بیچ ایک میڈیکل کالج کا پرنسپل کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا میرے کالج میں 8 سے 12 طلباء ایسے ہیں جن کا پورا خرچ حاجی صاحب ہی اٹھایا کرتے تھے، جس میں اس بستی کے 3 طلباء بھی شامل ہیں۔ ایسے انکشافات نے لوگوں کو حیرت زدہ کر دیا اور سبھی افسوس کرتے تھے اور آنسو بہاتے تھے۔ میرا وہی دوست جو اکثر حاجی صاحب کا مذاق اڑایا کرتا تھا، زار و قطار ایک کونے میں رو رہا تھا۔ میں نے سبب پوچھا تو کہنے لگا کہ ان طالب علموں میں جو کالج میں مفت پڑھتے ہیں میرا بیٹا بھی شامل ہے۔ وہ کہنے لگا کہ حاجی صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے ہم لوگوں نے اس کو اذیتیں دے دی، ہم کیسے توبہ کریں گے؟ سچ تو یہ ہے کہ مجھے بھی سخت افسوس ہوا کہ جس شخص نے ہم پر اتنے احسانات کیے ہم اس کا ذرا بھی شکریہ ادا نہ کر سکے۔ رات بھر مجھے بھی نیند نہیں آئی۔ دوسرے روز جب میں اس دوست کے گھر گیا میں نے دیکھا وہاں دیوار پر حاجی صاحب کی ایک خوبصورت اور بڑی تصویر لگی ہوئی ہے اور میرا دوست رو رو کر اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اب بستی کے سارے لوگ اسی سوچ میں تھے کہ حاجی صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کیا طریقہ کیا جائے، تو یہی فیصلہ ہوا کہ حاجی صاحب کے نام پر ایک خیراتی ادارہ قائم کیا جائے۔ ہاں، آج یہاں چوک میں حاجی صاحب کی بہت اونچی تصویر لگی ہوئی ہے، اس کے نام کے نیچے لکھا ہوا ہے اس دور کا حاتم طائی، اور اس کے نام کا ٹرسٹ سینکڑوں غریبوں، مسکینوں اور طالب علموں کی بھرپور امداد کرتا ہے۔ بستی والوں نے حاجی صاحب کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے بہت ہی اچھا طریقہ اس طرح سے استعمال کیا۔ شاید بعد از مرگ شکریہ ادا کرنے کا اس سے بہترین طریقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر شخص اکثر و بیشتر ان کے مزار پر بڑے عزت و احترام کے ساتھ جا کر فاتحہ پڑھ کر شکریہ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے خیال میں اس بستی کے لوگوں نے بہت ہی بہترین سبق سیکھا، اور دوسروں کے لیے بھی یہ ایک سبق ہے کہ وقت گزرنے سے پہلے ہی انسان کو احسان کا بدلہ چکانا چاہیے اور احسان کرنے والے کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو جزائے خیر دے۔ اس واقعے کو بتا رہے تھے سید اختر حسین صاحب جو جموں اور کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہت ہی اچھا واقعہ، ہاں بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے یہ واقعہ بتایا ہے۔ تو خیر اس طرح کے واقعات ہم لوگوں کی زندگی میں ہوتے رہتے ہیں کہ نہ جانے کون ہمیں پیٹھ پیچھے سے مدد کر رہا ہو۔ جی، اور ارشاد معصومین بھی یہی ہے کہ احسان کسی پر اسی طریقے سے کیا جائے کہ اگر ایک ہاتھ سے کیا جائے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ ہم تو اس دور میں ہیں بہرحال جہاں یوں بتایا جاتا ہے کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، بالکل ہم نیکی کر رہے ہیں، تو بہت ضروری ہے کہ ایسے انسٹنسز کو عام کیا جائے معاشرے میں کہ نیکی اگر کی جائے تو فی سبیل اللہ کی جائے۔ بالکل، جیسے کہ سیرت ائمہ میں ہے، اہل بیت کی تعلیمات میں یہی سیرت ملتا ہے کہ اس انداز سے مدد کی جائے کہ سامنے والے کو پتہ نہ چلے۔ دوسری چیز یہ کہ اگر ہم اس کو کبھی دے رہے ہوں تو ہم اس کی کم سے کم اس انداز سے دیں کہ اس کی آنکھوں میں نہ دیکھیں۔ کیا بات ہے، کتنی حساس حدیث ہے یہ کہ اگر ہم ایسا نہ ہو کہ دیکھنے سے آنکھوں میں بالکل شرمندہ ہو جائے، یا وہ شرمندہ ہو جائے، یا ہم اپنے آپ کو ہم تکبر ہمارے اندر آ جائے کہ ہم غرور پیدا ہو جائے کہ میں نے اس کی مدد کی، اور اس کی آج جب اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تو میں نے اس کی مدد کی۔ اکثر یہ سب دھوکے ہم لوگ اکثر کھاتے رہتے ہیں اپنی زندگی میں، جہاں پر کہیں نہ کہیں ہم اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھنے لگتے ہیں کہ لگتا ہے کہ خدا کا کام میں نے کر دیا، جی 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 بالکل، اور اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے لگتے ہیں کہ کسی کی تھوڑی سی مدد کر کے، کہ جب دیکھا اور کہیں نہ کہیں جیسا کہ مرحوم کے بارے میں جی کہ کہیں وہ موقع ملے اور وہاں ہم آنے کے بیٹھنے کے بات کریں، ہاں وہ جو آج جو مثلاً وہ انہوں نے MBA کر لیا ہے، آئے تھے میرے پاس، جی جی بہت پریشان تھے، جی جی ہاں، کوئی موقع ہم نہیں چھوڑتے اپنی نیکی جی جی۔ یعنی دیکھیے پرابلم انسان کا یہ ہے کہ وہ اپریسیشن چاہتا ہے، بالکل۔ اب اپریسیشن کے لیے ظاہر سی بات ہے اسے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اب جب وہ اس نے کچھ چھپا کے بھی کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ چھپی ہوئی جو خصوصیات ہیں، جو کمالات ہیں،
وہ کسی دوسرے کو نہیں پتا, اب وہ تو اپریشیٹ ہو نہیں سکتی, وہ اپریشیٹ ہو نہیں سکتی. تو اس کے لیے دھیرے دھیرے ہم اس کو بیان کرتے ہیں لفظوں میں لپیٹ کر, تھوڑا سا بٹوین دا لائنس کی اشارہ کر دیں, شاید آپ سمجھ جائیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, تاکہ میرا کام ہو جائے. پھر میں یہ بھی کہوں کہ میں نے تو نہیں کہا تھا لیکن انہوں نے ہی جو ہے وہ بات کو سمجھ گئی, ورنہ میں تو بہت مومن آدمی ہوں. ہم لوگ اکثر زندگی میں دیکھتے رہتے ہیں, امی لوگ میں سے ہم لوگ بھی ایسا ہی ہوتے ہیں کبھی کبھی, کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی جو ہے. لیکن اس چیز کے لیے خاص طور پہ ائمہ معصومین نے منع کیا ہے کہ اپنی جو نیکیاں ہیں, جو اسرار ہیں, اس کو ہمیشہ پردے میں ہی رکھیں. خاص طور پر عبادات کے سلسلے میں, چونکہ یہ نیکیاں جو ہے یہ بھی اجر رکھتی ہیں, ثواب رکھتی ہیں, اور یہ ہم مدد تو ایک انسان کی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اجر ہم خدا سے چاہ رہے ہوتے ہیں. جب ہم خدا سے چاہ رہے ہوتے ہیں تو یعنی یہ حق اللہ ہے. حق اللہ جو ہے وہ خدا کی ایک صفت جو ہے وہ غیور ہے, یعنی غیرت دار ہے. اس کو نہیں پسند ہے کہ میری باتیں باہر ہوں. جیسے ایک خاتون ہے, خاتون کی خصوصیات کے بارے میں بہت تاکید کی گئی ہے کہ باہر ذکر نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس کی غیرت اس کی حیا کے خلاف ہے. خدا بھی غیور ہے, اس کو بھی نہیں پسند ہے کہ جو معاملہ اس کا اور اس کے بندے کے بیچ کا ہے وہ کسی دوسرے بندے سے ذکر کیا جائے. اسی لیے کہا جاتا ہے ڈیفیکلٹ ہے, کیونکہ جب نیک کام ہم لوگ کرتے ہیں تو دل میں ایسے موجیں اچھال مارتی ہیں کہ پکڑ پکڑ کے لوگوں کو بتانے کا من کرتا ہے. یہی تو کام ہے ابلیس کا نا. بالکل, اور بہت مشکل ہے خیر, لیکن اس پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. ایکچولی مسئلہ یہاں پر آتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ٹینجبل چیزوں میں اپنا اجر ڈھونڈتا ہے. بالکل, کہ اس کو ہر چیز میں, جیسے آفیسز ہیں, آفس میں اگر کوئی جاب کر رہا ہوتا ہے اس کو بونس ملتا ہے, لیکن جب وہ نماز شب پڑھ رہا ہوتا ہے نا تو اس کا کوئی آ کے اس کے پیٹھ پہ کوئی تھپ تھپاتا نہیں, شاباش بیٹا تم نے جو ہے نماز شب پڑھی. تو وہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کہتے ارے حضور تو مثلا نماز شب خواں ہے, ان سے جو ہے آپ التماس سے دعا کہیے, تو وہ پیٹھ تھپ تھپانے کے لیے کسی کو ڈھونڈ رہا تھا. خدا کہتے نہیں, دیکھو میرا تمہارا معاملہ ہے, تم میرے در پہ آؤ گے تو میں تمہیں وہ دوں گا جو تمہیں دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا, لیکن دس ہیز ٹو بی سیکرٹ بٹوین یو اینڈ می. اس کو نہیں پسند ہے کہ آپ اس کی بیچ کی باتوں کو کسی اور سے کہیں. اگر یہ صبر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر اجر بھی ویسے, پھر اجر بھی بالکل ویسے ہی ہوگا. جتنا مشکل یہ صبر ہے اتنا عظیم آپ کو. بالکل بالکل بالکل. بہرحال لیکن وقت ہے کہ بہت سارے میسیجز ہیں, ان کو پڑھا جائے. تو میں چاہتا ہوں کہ 2-3 اور فیڈ بیک آئے ہیں, رسپانسز آئے ہیں جو لوگ اپنے محسن کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کون کہہ رہا ہے اپنے محسن کا شکریہ ادا. تو یہ ایک شکریہ کا میسج, شکر گزاری کا میسج ہمارے پاس آیا ہے جو ایک خواہر نے بھیجا ہے, مگر انہوں نے اپنا نام شاید بتانا ضروری نہیں سمجھا یا شاید وہ بھول گئی ہیں. بہرحال میسج سے وہ سمجھ جائیں گی کہ ان کی ہی بات ہو رہی ہے. وہ کہتی ہیں کہ میری تینوں بڑی بہنیں میرے لیے خدا سے ملی نعمت تھیں اور محسن بھی. ون چینل کی وجہ سے یہ موقع ملا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں شکریہ کہوں کہ اس نے ایسی پیاری بہنیں عطا کی, اور میں اپنی آپا, باجی اور اپی کو بھی شکریہ کہہ سکوں جو اب اللہ کے پاس چلی گئی ہیں. میری زندگی میں بھی میری تینوں بڑی بہنوں نے میری زندگی کے مختلف اوقات پہ میری معصوم خواہشات اور مالی ضروریات کا ہمیشہ خیال رکھا ہے. یہاں پر وہ بالخصوص اپنی سب سے چھوٹی بہن جو ہیں ان کا شکریہ ادا کر رہی ہیں کہ جو دماغی طور پر شاید تھوڑی سی کمزور ہیں, مگر جب یہ روزے کے لیے یعنی کہ سحری کے لیے اور نماز شب کے لیے اور نماز فجر کے لیے اٹھنا چاہتی تھیں تو ان کی یہ خواہر ہمیشہ اٹھ کر ان کو جو تھوڑی سی وہ رات کے اندھیرے کا ڈر ہوتا ہے وہ کم کرنے میں مدد کرتی تھیں. یہ میسج ہمارا یہ خواہر نے بھیجا ہوا. بہت خوبصورت میسج ہے. اور مولانا صاحب ایک چیز نوٹس کیا ہے ہم نے اپنے سماج میں, ہم لوگوں نے, سبھی لوگوں نے, کہ بہنوں کا تال میل بہت زبردست ہوتا ہے, شاید اتنا بھائیوں میں نہیں ہوتا. شاید آپ نے بھی مشاہدہ کیا ایسا؟ نہیں, میں نے نہیں کیا کیونکہ میری کوئی سگی بہن نہیں ہے. اچھا جی, لیکن الحمدللہ ہم 5 بہنیں ہیں اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں بہت بہترین تعلق, بہت بہترین تال میل ہوتا ہے بہنوں کا. بہت بڑی بھائیوں میں نہیں ہوتا, بہت بڑی نعمت ہوتی ہے تعلقات ہوتا ہے, لیکن ایک دوسرے سے اتنا اٹیچمنٹ نہیں ہوتا. وہ ڈفرینٹ, میں کہوں میں 5 بھائی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم بھائیوں میں بھی کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ ہر روز شاید ان سے کانٹیکٹ میں نہ رہیں, لیکن جب کبھی آپ ملتے ہیں تو آپ سیم پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں اور بالکل ایک دوسرے کی چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہر گھر کا اور ہر فیملی کا الگ الگ سچویشن ہوتی ہیں. تو ناظرین اب وقت ہے ایک اور آڈیو پلے کریں, دیکھتے ہیں کون کس کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میرا نام سیدہ تحسین فاطمہ ہے. میں گلبرگہ کی ساکن ہوں. امام زمانہ کے ولادت کے موقع پر چینل ون نے جو کانٹیسٹ کا اہتمام کیا ہے
وہ لائق ستائش ہے۔ میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے وہ ناقابل یقین ہے مگر قابل بیان ہے۔ انہی آپ بیٹی کو لے کر سن کر ہمیں اللہ کے ہونے کا یقین ہو جاتا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میں آج سے 10 سال پہلے CET امتحان جو جاب کے لیے ہوتا تھا اس کی میں نے بھرپور تیاری کی تھی اور امتحان بھی دیا تھا، مگر مجھے امید تھی کہ مجھے اچھے مارکس آئیں گے اور مجھے جاب مل جائے گی، مگر بدقسمتی سے جس ڈگری پر ہمارا امتحان لیا گیا تھا اسکروٹنی میں تمام کینڈیڈیٹس کی ڈگری کو انویلڈ قرار دیا گیا اور جاب حاصل کرنے کا کچھ اور ہی کرائٹیریا بتایا گیا۔ جن اسٹوڈنٹس نے اس ڈگری پر امتحان دیا تھا وہ سب بہت مایوس ہو گئے، انہی میں سے میں بھی ایک تھی۔ میرے گھر کے حالات پہلے سے ہی ٹھیک نہیں تھے، امی انتقال کر گئی تھی، والد شدید بیمار تھے، چلنے پھرنے سے قاصر تھے، میں ہی ان کی خدمت کرتی تھی، سگا بھائی کوئی نہیں تھا، ایک بہن ہے جو اپنے سسرال میں شدید ظلم سہتے ہوئے بڑی مصیبتوں سے اپنی زندگی کاٹ رہی تھی۔ اس جاب کا حاصل کرنا ہی میرا عین مقصد تھا، اسی سے میری زندگی سدھر سکتی تھی۔ مارکس اچھے آنے پر بھی مجھے ریجیکٹ کر دیا گیا تھا، میرا یہ آخری اٹیمپٹ تھا، اس سے مجھے شدید ڈپریشن ہو گیا۔ اب میں نے ٹھان لیا اس زندگی کو ختم ہی کرنا ہے۔ ابا چونکہ اینگزائٹی پیشنٹ تھے اس لیے ڈاکٹر انہیں نیند کی گولیاں دیتا تھا، ان کی ساری گولیاں میرے پاس ہی رہتی تھیں اور کیمسٹ سے بھی میری شناسائی تھی۔ نیند کی گولیوں کا حصول میرے لیے مشکل نہیں تھا، میں نے بہت ساری گولیاں لیں، بس اسٹینڈ پر جا کر انہیں کھا لیا اور ایک بس میں جا کر بیٹھ گئی۔ مجھے اتنا ہی یاد ہے مجھے زوروں سے چکر آ رہے تھے تو چند لوگوں کی آوازیں میرے کانوں میں آ رہی تھیں، اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ 4 دن بعد مجھے ہوش آیا ہاسپٹل میں، چند لوگ مجھے بے ہوشی کی حالت میں ہاسپٹل میں چھوڑ گئے تھے، تو میں چینل ون کے مادھیم سے اپنے ان نادیدہ محسن کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے نہ صرف میری جان بچائی بلکہ میری عزت کی بھی حفاظت کی۔ ڈاکٹر نے جب ٹیسٹ کرایا کہ کیا میرے ساتھ ریپ ہوا ہے ریپ تو نہیں ہوا ہے، مگر اللہ کے کرم سے رپورٹ نارمل آئی۔ مجھے کہیں پر بھی انٹرنل انجری نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے ڈپریشن کا ٹریٹمنٹ دیا۔ اس واقعے کو آج 10 سال ہو چکے ہیں۔ میں اپنے اس محسن کی بے حد شکر گزار اور ممنون ہوں جنہوں نے مجھے حرام موت مرنے سے بچا لیا اور میری عزت کی بھی حفاظت کی، میرا فائدہ نہیں اٹھایا۔ اللہم صلی علی محمد مولانا صاحب یہ جو آڈیو ابھی آپ نے سنا خار، یہ آڈیو بہت حقیقت پر مبنی میں کہہ سکتا ہوں، جس طرح سے وہ پڑھ رہی تھی ان کا درد ہم لوگوں کو سمجھ میں آ رہا تھا۔ اور ایک چیز اور خار آپ نے دیکھا ہوگا، شاید اسے آپ بہتر طریقے سے بتا سکتی ہیں کہ ایک انسان گھر والوں پہچان والوں کی مدد کرتا ہے، لیکن جب مصیبت اور پریشانی میں گرفتار ہو جائے اور کوئی انجان لوگ آپ کی مدد کرتے ہیں، دراصل احسان وہی ہے۔ جیسے امام حسین علیہ السلام، آپ تو آگے بہتر جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دراصل نیکی وہ ہے جو اس کے ساتھ کی جائے جس سے کسی ریٹرن کا آپ کو کوئی امید نہیں ہے، امکان نہیں ہے۔ تو جب کوئی غیر آؤٹ آف نو ویئر آپ کی مدد کرتا ہے تو وہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ہم اپنوں کی جو مدد کرتے ہیں وہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارا فرض ہے ان کے ساتھ کرنا، اور اللہ نے ہم پر واجب کیا ہے، اور آج نہیں تو کل واپس ملے گا، بالکل کل وہ بڑے ہو کر وقت آنے پر۔ جی بالکل، کہیں نہ کہیں بیک آف دا مائنڈ ہماری یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ ہمارے گھر کے ہیں، یہ بڑے ہوں گے، کل یہ ہماری مدد کریں گے۔ تو
آؤٹ آف نو ویئر جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں, سیلفلیس کہیں نہیں ہوتا, جو ہم ایکچولی ایسے ہی رسپانسز زیادہ چاہ رہے تھے. بالکل, جیسا کہ ابھی خار نے یہاں پر اپنا پورا انسیڈنٹ, میں تو دیکھ رہا تھا ان کی ڈیڈیکیشن کہ انہوں نے پورے انسیڈنٹ کو نوٹ ڈاؤن کیا, بالکل پیجز پلٹنے کی آواز آ رہی ہے. جی, تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا بڑا امپیکٹ تھا ان کی پرسنل لائف پہ کہ جنہوں نے اس کو یاد رکھا. مجھے لگتا ہے کہ کافی عرصہ ہو گیا اس واقعے کو, لیکن اس کو انہوں نے یاد رکھا اور انہوں نے یہ موقع ڈھونڈا کہ ایسے انجان لوگوں کا شکریہ ادا کریں جنہوں نے وہ لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں, اور بالکل ان کا پیغام, ان کا شکریہ ان تک پہنچے. اور بالکل ایسے ہی ہے کہ جہاں پر بھی سیلف لیس احسان ہوتا ہے, نیکی ہوتی ہے, کہ جہاں سے مجھے پتا ہے کہ میرا کچھ ریٹرن آنے والا نہیں ہے, لیکن اس کے بعد بھی انسان یہاں پر نیکی کرتا ہے, اچھا کام کرتا ہے, احسان کرتا ہے, تو یہ وہ جگہ ہے جو اللہ جس کا اجر دیتا ہے. بے شک, کیونکہ اگر جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا کہ اگر جاننے والے ہیں, نون ہیں, تو کہیں نہ کہیں ممکن ہے دو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ جس سے ہم بالکل بھی امید نہیں کرتے ہیں کہ بیچارہ خود ہی ضرورت مند ہے, میری کیا مدد کرے گا, دیٹ از ڈفرنٹ. لیکن کہیں کہیں ہوتا ہے کہ اگر ہمارے جاننے والے, تو ہم جب ان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں سیلف لیسلی, لیکن کہیں نہ کہیں بیک آف دا مائنڈ ہو سکتا ہے یہ ہمارے ذہن میں ہو کہ چلو آج ہم اس کے اوپر وقت پڑا ہے تو ہم اس کی مدد کر رہے ہیں, تو اگر ہمارے اوپر وقت پڑا تو شاید ہماری بھی مدد ہو جائے. تو وہاں پر ایک بیک آف دا مائنڈ ذہن میں کہیں نہ کہیں چھوٹا موٹا آئیڈیا ضرور رہتا ہے. لیکن یہ جو ہیلپ ہے جہاں پہ جو مدد کرنے والا ہے اور جو ریسیو کرنے والا ہے, پورا خیال رکھا ان لوگوں نے. جی, جو مدد دینے والا اور مدد لینے والا دونوں ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے ہیں, اور یہاں پہ بالکل سیلف لیسنس ہے, کہیں پر بھی کوئی میں انا یہ سب نہیں ہے, جہاں پر صرف اور صرف للہیت ہے. تو ایسے جو نیکیاں ہیں یہ یقیناً اللہ ہم سبھی کو توفیق دے کہ ہم ایسا معاشرہ تیار کر سکیں بالکل جہاں فی سبیل اللہ نیکی ہوتی. بالکل. اسی کے ساتھ ہم بڑھاتے ہیں پروگرام کو آگے, جس مقصد کے ساتھ یہ پروگرام رکھا گیا ہے کہ لوگوں کا شکریہ ان کے محسن تک پہنچے. یہ ویڈیو ہم لے لیتے ہیں. My name is Sheikh Moinuddin Sayyed Hussain from Sholapur, Maharashtra. It's a great honor, opportunity and chance given by Channel Win to wish our Mohsins today. On the eve of Yawm Wiladat of our 12th Imam, Hazrat Muhammad al-Mahdi, Akhiruz-Zaman alayhi salam, expressing words of thanks and gratitude to those Allah ke bande Mohsins for their selflessness, zar-e-nawazish and meherbaniya done in most adverse condition and critical situation of life. First of all, I would like to thank Almighty Allah and my parents and for struggling whole life in educating 5 members of our family. My first Mohsin is Mr. Kawazi Rustamji Karanjia, a railway guard who in 1950 picked up an orphan teen boy from isolated Solapur railway station and gave shelter in his house as his own family member. He was my father, Sayyed Hussain Mohiddin. Thanks to his railway friends, Janab Muhammad Hanif Guard and Janab Zahiruddin Yasin Sahib, railway clerk, who is my maternal uncle also, in helping my father to get a job in railways as a class 4 employee. In 1977, I am grateful and thankful to my classmate friend Elvis was now settled in Australia, who gave shelter in his hostel in Mumbai, Dhobi Talao, for 10 days while I was going through exam for airman selection in Indian Air Force. اور بہت سے لوگوں کا نام میں لے نہیں پایا ہوں بیکاز آف شارٹیج آف ٹائم. آئی پرے آلمائٹی اللہ ٹو بلیس دیم آل. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم. ایک اور ویڈیو مولانا صاحب دیکھ لیتے ہیں, بہت زبردست ہے, کیونکہ ایک دوست اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کر رہا ہے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام نفیس آبدی ہے اور میں لکھنؤ سے ہوں. سب سے پہلے میں تو چینل ون کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے لوگوں کو یہ موقع دیا ہے کہ وہ ان لوگوں کے بارے میں بتا سکے جنہوں نے ان کی کبھی کوئی مدد کی ہو. یہ بہت اچھا پیغام ہے, بہت اچھی سوچ ہے جو ہم اور آپ مل کے بڑھا سکتے ہیں. ایسے میں کہوں تو میری زندگی میں بہت لوگوں نے میری مدد کی, لیکن کسی ایک کا نام لینا میرے لیے صحیح نہیں ہے. بہت سے لوگوں نے میری مدد کی اور ان تمام لوگوں میں بہت سے میرے دوست تھے, محمد, ارسلان, عرشی, شاداب, جنہوں نے واقعی میری بہت مدد کی, فائنینشیل طور پہ مدد کی. اور جہاں میں بہت زیادہ ٹوٹ چکا تھا, جہاں میں بہت ہار چکا تھا, جہاں مجھے لگتا تھا کہ شاید اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے, مجھے ان چیزوں سے بہت زیادہ مجھے نکالا لوگوں نے.
میرے کچھ بہت اچھے دوست جن کا میں نے نام بتائے، تمام لوگوں نے میری بہت مدد کی. میں ان کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد ہم ایک ٹیکسٹ جو ہمیں آیا ہے تھینک یو نوٹ وہ لے لیتے ہیں. میں چاہوں تو اسے اردو میں ٹرانسلیٹ کر سکتی ہوں، مگر ہمارا آئیڈیا یہ ہے کہ جن الفاظ میں وہ شکریہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں وہ الفاظ میں ہی وہ ان کے محسن تک پہنچے. تو پہلے میں اسے ریڈ آؤٹ کر دیتی ہوں کہ الحمد للہ فار ایوری تھنگ وی کین نیور تھینک اللہ انف فار دا کاؤنٹلیس باؤنٹیز اینڈ امنگسٹ آل دوز باؤنٹیز مائی ہسبینڈ از ون آف دیم. Our marriage has been an incredible journey for the past 8 years. We have weathered many storms together. You are a wonderful husband and a wonderful father. Your hard work and efforts are truly commendable and appreciated. I would like to thank you for standing beside me in all of the worst health conditions I have gone through. And to be honest, I wouldn't have seen a healthy tomorrow without you. This path we are on is incredibly mysterious and profoundly challenging, and you are playing your role to the best. So from all of my heart and soul a big thank you. یہ میسیج ہمیں بھیجا ہے تنویر فاطمہ دہلی سے اپنے ہسبینڈ شوزب ریاض کے لیے، اور امید ہے شوزب ریاض اس کو سن کر خوش ہوں گے. بہت اچھی باتیں انہوں نے لکھی، اور بہت بڑی بات ہے کہ اگر ٹی وی پر آ کر بتا رہے ہیں تو ایک رشتہ بھی مضبوط مطلب ثابت ہو رہا ہے. میں اپنی وائف کے ساتھ کھڑے رہنا ایک بہت مشکل کام ہے. بالکل بالکل بالکل. خیر ایک اور آڈیو کا وقت ہے، مولانا صاحب اجازت ہے پلے کریں؟ جی بسم اللہ. جی بسم اللہ. السلام علیکم. سب سے پہلے تو ہم ون چینل کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا. آج سے 17 مہینے پہلے ہمارے ابو کی طبیعت کووڈ کی وجہ سے بہت خراب ہو گئی تھی، اور اس بیماری کی وجہ سے ہم نے انہیں کھو دیا. جہاں معاشرہ ہم اکیلی عورتوں کو اچھوت سمجھ چکا تھا اور ہمیں کوارنٹین کرنے پہ تلا تھا، وہاں معصومہ اپی، ان کی ممی، ان کی بہنوں نے ہمیں پناہ دی. جہاں ہمارے اپنے ہم تک نہیں پہنچ پا رہے تھے، وہاں ہمارے ابو کو اس گھر سے کفن ملا. معصومہ اپی، ثنا، ناہید اپی، ان کی ممی، ان کی پوری فیملی ہمارے غم میں اس قدر شامل تھے کہ جسے ہم بیان نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑا احسان ہے آپ لوگوں کا اپی، اور یہ احسان ہم تا قیامت اور اس کے بعد بھی کبھی نہیں بھولیں گے. ایک ایسا احسان جس کی ہم شکریہ ادا کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں، لیکن یقیناً کبھی ادا نہیں کر سکتے. تھینک یو سو مچ اپی، ہمارے سب سے بڑے وقت میں ہمارا سب سے بڑا سہارا بننے کے لیے. تھینک یو سو مچ آپ کو، آپ کی پوری فیملی کو. تھینک یو. مولانا صاحب یہاں پہ بہت زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہوں گا، لیکن جس حالات کا پوری دنیا نے سامنا کیا ہے، خاص کر کرونا وائرس کا دور جو تھا، اس میں یہ ثابت ہو گیا تھا کہ پرائے اپنے ہیں اور اپنے پرائے ہیں. کون پرایا کون اپنا، یہ شاید بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں آ گیا تھا. تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ کچھ کامنٹ کریں کہ آپ کے پاس بھی ایسے ہی کچھ واقعات آئے ہوں گے کہ لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ کوئی مدد کرے اس دور میں جہاں پر لوگ آ نہیں رہے تھے قریب. یہ آڈیو ایکچولی ہماری بہن کا ہی تھا، اور میں بھی یہاں سے معصومہ، ان کی امی اور ان کی پوری فیملی کو بہت دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور اس کی جزا سوائے اللہ کے اور کوئی آپ کو نہیں دے پائے گا. کہ ہمارے پاس اس وقت کوئی جگہ نہیں تھی جہاں ہم جا سکتے. وہ ایک دم پیک ٹائم تھا کووڈ کا، اور ہمارے گھر میں اور کوئی مرد نہیں تھا ابو کے علاوہ. تو ہمارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اس وقت، اور ہم ابو کے پاس ہونا چاہتے تھے اس وقت، لیکن ہمارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. بہت رومرز جو پھیلے ہوئے تھے ان کی وجہ سے ماحول بہت برا تھا. اور جس طرح سے ایک سگے ریلیٹیو یا یوں کہا جائے کہ ماں بن کر معصومہ کی امی نے اور بہن بن کر معصومہ اور ان کی بہنوں نے ہم لوگوں کو سہارا دیا ہے، علاوہ شکریہ کے اور جزاک اللہ کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں انہیں دینے کے لیے، لیکن اللہ انہیں جزائے خیر سے نوازے. الہی آمین. دیکھیے یہ جو جس دور سے ابھی ہم گزرے ہیں، ہم میں سے شاید ہی کسی نے تصور بھی نہ کیا ہوگا کہ کبھی کوئی ایسا وقت آئے گا جہاں پر نہ رشتہ دار کام آئیں گے، نہ مال و دولت کام آئے گی، نہ حیثیت کام آئے گی، نہ تعلقات کام آئیں گے. کبھی میں ایک آیت قرآن کو جب میں پڑھ رہا تھا جس میں کہا گیا کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جس دن ایک بھائی اپنے بھائی سے فرار کر رہا ہو. بالکل. یعنی یہ کبھی کسی نے نہیں سوچا ہے، یعنی ہم نے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے،
یہاں تک کہ جو دوسری آیت ہے اس میں ایک ماں اپنے بچے سے فرار کر رہی ہوگی. جی یہ ہم نے اس پینڈیمک اور اس کووڈ کے دور میں دیکھا کہ جہاں پر سب کچھ ہونے کے بعد بھی میرے بھی بہت سارے قریبی اعزاء جاننے والے بہت سارے لوگ اس کووڈ میں اس دنیا سے چلے گئے کہ گھر میں ایک دن 2 دن کے گیپ پر بھی کئی سارے لوگ فیملیز پوری کی پوری اجڑ گئی. ایسی بھی میں نے دیکھی. لیکن جہاں ایک طرف یہ سخت مرحلہ جو تمام عالم انسانیت کے اوپر آیا, وہاں دوسری طرف یہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملا کہ غیروں نے کیسے سٹینڈ لیا, اور جہاں پر ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ ہوگا اور دوسرے آگے کبھی آئیں گے, تو ہم نے یہ محسوس کیا کہ نہیں, انسان کی جو انسانیت ہے اللہ نے جی ایک کے اندر رکھی ہے, صرف اسے نکالنے کی ضرورت ہے. وہ سچویشن, وہ حالات جب پیدا ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ نہیں, ابھی انسانیت ختم نہیں ہوئی ہے, اور ہمارے اور آپ کے درمیان میں نارمل دکھنے والے لوگ بھی وہ کمال اور وہ شعور اور وہ جذبہ رکھتے ہیں, وہ احساس رکھتے ہیں کہ وہ سیلف لیس طریقے سے ایک دوسرے کی مدد کرنے کے لیے آج بھی آمادہ ہے. بس یہ ہے کہ آپ کو انہیں یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ ان کو وہ بھی کچھ کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. اور یہ الحمدللہ ایک طریقے سے جسے کہا جائے کہ میں پینڈیمک کے لیے جو بہترین آیت قرآن میں ملتی ہے وہ ہے ان مع العسر یسرا. جہاں ایک طرف مصیبت ہے وہیں اسی کے اندر مصیبتوں میں جو ہے وہ آسانی کو بھی اللہ نے رکھا ہے, دیکھا ہے. اور یہ شاید ایک ایسا فلٹر کا دور تھا جہاں پر آپ اپنے پرائے, کون اپنا ہے کون پرایا ہے, کون وقت پہ کام آنے والا ہے کون وقت پہ کام نہیں آنے والا ہے, ایک فلٹر تھا جس میں اب آپ آسانی سے پہچان سکتے ہیں کہ کون آپ کا اپنا تھا. جس کو ہم ممکن ہے کہ ہم اپنا بہت قریبی سمجھتے تھے, وہ پتہ چلا کہ اس نے آپ کو ساتھ نہیں دیا, لیکن جس کو ہم سمجھتے تھے تو غیر ہے, ان سے کیا مطلب ہے, تو وہ بھی, لیکن انہوں نے بے لوث ہو کر وہ سب سے اپنے عزیزوں سے بھی ممکن ہے کہ بڑھ کر کے وہ سامنے آیا. وہ سچویشن ایسی تھی کہ یقیناً بہت سارے لوگوں کا امتحان بھی تھا, لیکن وہ گزر گیا. اب ایسا امتحان کبھی کسی کا نہ ہو. مولانا صاحب اجازت ہے ایک اور آڈیو پلے کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ اس بار کس کے لیے پیغام ہے. جی السلام علیکم, میرا نام سید تمنا عباس ہے اور میں جو ہوں ایک بہت ہی پیارے شخص کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے منقبت کی, اس میں محفلوں میں بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے, اور وہ میرے سب سے پیارے بھائی, سب سے پیارے دوست بھی ہیں, اور میرے استاد محترم ہیں جناب سید تحریر حسن صاحب کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں, جنہوں نے مجھے لے جا کے کلہ عشق میں ایز اے محفل میں ایز اے شاعر انہوں نے انٹروڈیوس کروایا, اور بہت بڑے میری کامیابی کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ ہے ان کا, اور میں چاہتا ہوں کہ میں ان پر شکریہ ادا کروں. شکریہ. اور میرا نام سید تمنا عباس ابن وجی حیدر رضوی ہے. شکریہ. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. مولانا صاحب انہوں نے جو شکریہ کیا ہے اپنے استاد کا, اور بہت شکر گزار ہیں ان کے کہ انہوں نے ان کو موٹیویٹ کیا اور منظر عام پر لے کر آئے. اور ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کسی کو اگر آپ سپورٹ کرتے ہیں. ایسے ہی کچھ اور چیز ہے, کچھ اور میسیجز ہیں جو پڑھنا چاہوں گا کیونکہ وقت بہت کم ہے. یہ لکھ رہے ہیں کہ میرا نام عبدالطاہر ہے اور میں گوا سے ہوں. میں بہت بہت شکر گزار ہوں عالی جناب مولانا طیب علی انصاری صاحب کا جو کلکتہ سے ہیں, جو 2016 میں گوا آئے تھے. انہوں نے کافی کچھ لکھا ہے مولانا کے بارے میں. میں پڑھنا چاہوں گا کہ جب وہ گوا میں آئے تھے تو ماہ مبارک رمضان میں انہوں نے تلاوت نور ان لوگوں کو سکھایا, پڑھایا, قرآن وغیرہ, نماز پڑھاتے تھے اور کافی کچھ باتیں بھی کیا کرتے تھے اور کافی اچھی اچھی باتیں بتاتے تھے. ان کا اس وقت یہ جو طاہر صاحب ہیں اس وقت ان کی جاب نہیں تھی اور یہ بہت پریشانیوں کا سامنا کر رہے تھے, مالی حالات بہتر نہیں تھے. لیکن اور یہ جب جاتے تھے مسجد میں وہاں پہ سب انتظام کرتے تھے, مولانا صاحب کے ساتھ بات چیت کرتے تھے, لوگوں سے رابطہ تھا ان کا, لیکن انہوں نے کبھی مولانا صاحب کو کچھ بتایا نہیں تھا. آخر میں کیا ہوا, جب مولانا کہیں سے آتے ہیں تو 2 دن بعد ان کا جانا ہوتا ہے تو لوگ وداعی کے لیے اپنی طرف سے ہدیہ پیش کرنا چاہتے ہیں. ان کے پاس کچھ نہیں تھا, انہوں نے اس لفافے میں کچھ نہیں رکھا لیکن مولانا کو دے دیا. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک فرینڈ ان کا تھا جس نے انہیں بلایا اور انہوں نے کہا کہ یہ لفافہ مولانا صاحب نے آپ کو دیا ہے.
ہاں یہ بہت زبردست بات اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے اظہار بھی نہیں کیا تھا کبھی، لیکن ان کے حالات کو وہ سمجھ گئے اور اس کے بعد وہ لفافہ ان تک پہنچ گیا اور ان کی پریشانیاں دور ہو گئیں. مولانا صاحب یہ بہت بڑی بات ہے کہ عالی جناب مولانا طیب علی انصاری صاحب جو کلکتہ سے 2016 میں گوا گئے تھے ماہ مبارک رمضان کے مہینے میں، وہ اس طرح سے ایک وہاں کے جو لوکل مومن ہے، جو لوکل آدمی ہے، اس کو احساس کر لیتے ہیں اس کے درد کو اور ان کی مدد کرتے ہیں، جو آج یہ چینل ون کے ذریعے ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے مولانا صاحب. جی یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ بہترین ظاہراً امام زین العابدین سے یہ حدیث ہے کہ آپ یہ فرماتے ہیں کہ بہترین مدد وہ ہے کہ اس انسان کی مدد کی جائے جو اپنی پرابلمس کو دوسرے کو سامنے بیان نہیں کرتا ہے. کچھ غیرت مند لوگ ایسے جی ہیں. دیکھیے ضرورت مند جو ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو اپنی ضرورت کا اظہار کرتا ہے. جو ضرورت کا اظہار کرتا ہے، اگر ہمارے اور آپ کے سامنے بھی کوئی اپنی پرابلمس کو بیان کرتا ہے تو ہم کچھ نہ کچھ اس کی مدد کر دیتے ہیں. لیکن ایک وہ ہوتا ہے جو خوددار ہوتا ہے، غیرت دار ہوتا ہے، جو پرابلمز میں ہے. ممکن ہے کہ اس بیان کرنے والے سے زیادہ پرابلم میں ہو، لیکن اس کی غیرت اور اس کی خودداری اس کو اجازت نہیں دیتی ہے کہ وہ اس کو ایکسپریس کرے یا دوسرے سے بیان کرے. جی مثلا انہوں نے جیسے کہ وہاں پر ایکسپریس نہیں کیا، کبھی بیان نہیں کیا، لیکن سامنے والے کا ظرف یہ ہے کہ اس نے ان کی پرابلمس کو فوراً سمجھ لیا اور بنا اس بات کو اظہار کیے ہوئے، ممکن ہے کہ انہوں نے شاید خود مولانا موصوف نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو بھی نہ بتایا ہو، لیکن جیسا کہ درمیان میں بھی یہ بات ہوئی کو بلا کر کہا کہ جی درمیان میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ ہم کو نہیں بیان کرنا چاہیے، لیکن جس کے ساتھ احسان ہو اس کو بیان کرنا چاہیے. طاہر صاحب نے بالکل یہاں پہ ویسا ہی کیا کہ ان کے ساتھ جو احسان ہوا اس کو انہوں نے آج اس پلیٹ فارم پہ بیان کیا. اب ان کے حالات بہتر ہیں اور جیسا کہ امام کی بھی حدیث ہے کہ اس انسان کو ہمیں ترجیح دینا چاہیے جو اپنی پرابلمس کو بیان نہیں کرتا ہے، کیونکہ جو بیان کرتا ہے اس کی کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی مدد. بہت کم لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی کا خار احساس یا درد سمجھ لیتے ہیں بہت جلدی. یہ ایک مہینے کے لیے وہاں پر گیا اور ان کو سمجھ میں آ گیا. کہا رہا ہے کہ حساس لوگ جو ہیں وہ بہت ایک ریئر سپیشیز ہیں ہمارے پاس. بالکل نہیں تو لوگ برسوں گزر جاتا ہے احساس تک نہیں ہوتا. ہم لوگ بولتے ہیں کہ کبھی تو احساس کرو. ارے لوگ تو بولنے والوں کا نہیں خیال کرتے، تو جو نہیں بولے اس کی تو خیر بات ہی الگ ہے. میرے خیال سے اگلا میسج آپ جی بہرحال یہ میسج ہم لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. came across your video regarding شکریہ کرنا ہو کسی کا. I want to thank Ana Zakir for being like my sister even though we are from different mothers. ان سے میری ملاقات ایسی ہوئی ہے کہ یہ میرے ہسبینڈ کے فرینڈ کم بردر کی وائف ہیں. حالانکہ جب سے ملاقات ہوئی ہے تو ایز سچ گھر میں کوئی الحمدللہ کوئی برا وقت تو نہیں آیا، پر گھر میں 2 شادیاں ہوئی ہیں، میرے دیور اور پھر کچھ منتھس کے بعد میری بہن کی. اینڈ یہ جس طریقے سے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی رہیں، یوں کہہ لیں کہ ایک طرح سے میرا رائٹ ہینڈ تھی، یہ کہ میں اپنی تمام عمر نہیں بھول سکتی. بس یہی کہوں گی کہ آئی ایم ریئلی بلیسڈ کہ مجھے تم ملی اور اللہ کرے ہمارا بانڈ ڈے بائی ڈے بڑھے. دوسری طرف سکینہ جعفری ہیں، میرے شوہر اور میں یہاں ابو دھابی میں رہتے تھے اس وقت، اور پچھلے سال رمضان میں ہمیں کووڈ ہو گیا تھا. دیکھیے پھر وہی ذکر آ گیا. ان کا گھر ہمارے گھر سے بہت دور تھا، پھر بھی یہ اتنی دور سے روزے کی حالت میں ہمارے لیے کچھ نہ کچھ بنا کے لاتی تھیں افطاری میں، ڈسپائٹ بینگ اے ورکنگ وومن. سوچیں اس وقت ہماری ایسی حالت تھی کہ ہم لوگ بیڈ سے اٹھ کے واش روم بھی جانا بہت مشکل سے کر پاتے تھے، لیکن ان سے جتنا ہو پایا انہوں نے پوری کوشش کی اینڈ ہمارے لیے کھڑی رہیں. تو یہ انسانیت کی بہترین مثالیں ہیں میرے ہمارے خیال سے. سامنے. مولانا صاحب آپ کی اجازت سے ایک کہنا چاہوں گا، وہ اکثر ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ شہر میں اگر اپنا گھر ہو تو شہر بھی اپنا لگتا ہے. دبئی جیسے جو ایک پرایا دیش ہو اور وہاں پہ کوئی اپنا مل جائے اور وہ اپنی مدد کرے، وہ بھی ماہ مبارک رمضان میں جہاں پر خود انسان روزہ رکھ کے خود بہت زیادہ مطلب کمزور فیل کرتا ہے، وہاں پر ان کا مدد کرنا. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ بالکل. اور خاص طور پہ امارات کی اگر بات کیا جائے تو وہاں پر جیسا کہ ابھی ہم لوگ اپریل مئی کے روزے رکھ رہے ہیں تو یہ ایک پیک سیزن ہوتا ہے گرمی کا، اور امارات میں جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر بے حساب شدت کا دور جی گرمی ہوتی ہے. اور ایسے میں اگر کوئی انسان، جبکہ خاص طور پہ ابو دھابی کا ذکر انہوں نے کیا، ابو دھابی میرا خیال ہے کہ جتنا سخت قانون ابو دھابی میں کووڈ کے ٹائم پہ رہا ہے شاید ہی امارات میں کہیں اور رہا. ایون ابھی بھی وہاں پر لاک ڈاؤن سچویشن ہے اور بہت ہی کم آدمی باہر نکل پاتا ہے. تو اگر ایسی سچویشن میں ایسے سخت مرحلے میں کسی نے کسی کی مدد کی ہے تو یقیناً ایسے لوگوں کو
سلام کرنا ہے, ہمارا سلام ہے ان کے اوپر, اور ہم کو ایسے لوگوں سے سیکھ لینی چاہیے کہ جنہوں نے سیلف لیسلی یہاں پر اپنی ضروریات اور اپنی صحت کو پیچھے رکھتے ہوئے دوسروں کی مستقل طور پر مدد کی ہے. بہت بہت شکریہ. آئیے اسی کے ساتھ ہم جس چیز کے لیے ہمارے ناظرین بے صبری سے ویٹ کر رہے ہیں, اللہ جانے کس کا ویڈیو پلے ہوا کس کا نہیں ہوا, کون آخر تک بیٹھا ہوا ہے, یہ ویڈیوز جو چند بچے ہوئے ہیں ان کو بھی لے لیتے ہیں. بالکل. معزز ناظرین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعد السلام, چینل ون کا بہت شکر گزار ہوں کہ چینل ون نے ہم سب کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم رکھا ہے کہ جہاں پر ہم اپنی بات رکھ سکتے ہیں, اور آج تک اور ہمیشہ رکھتے آئے ہیں. چینل ون کا نہ صرف یہ پروگرام بلکہ ہر پروگرام دادی تاسی ہیں جس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. ناظرین, آپ جانتے ہیں کہ آج کل کے ترقی یافتہ دور میں کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا, اور لیکن کچھ لوگ ہیں ہمارے سماج میں کہ جن کی وجہ سے یہ دنیا ابھی باقی ہیں, اور جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں, جو بندے رنگ و نسل مذہب و ملت دیکھتے نہیں ہیں بلکہ جس انسان کو بھی مشکل میں دیکھتے ہیں اس کی مدد کرتے ہیں. اور یہی مجھے کافی زیادہ لوگوں نے میری زندگی میں مدد کی, لیکن ایک ایسا شخص ہے جس کو میں آج تک نہیں بھولتا ہوں, کیونکہ انہوں نے میری اس موقع پہ مدد کی کہ جہاں پہ مجھے مدد کی کوئی امید بھی نہیں تھی. ایک بار میں کشمیر سے نکلا, مجھے رشیکیش جانا تھا, اور رشیکیش جاتے جاتے پنجاب میں میری آدھی رات بیت گئی اور مجھے نیند آنی شروع ہو گئی. میں نے سوچا کہ جب میں آگے جاؤں تو اس سے بہتر ہے کہ میں 1-2 گھنٹہ آرام کروں, اور اس کے بعد ٹھیک سے گاڑی ڈرائیو کروں گا اور آرام سے پھر رشیکیش پہنچوں گا, کوئی رسک بھی نہیں ہوگی. لیکن میری ایک غلطی ہو گئی, جہاں پہ میں نے گاڑی کھڑی کر دی, وہاں پہ میں نے گاڑی کی ہیڈ لائٹ جو ہے وہ آن کر کے ہی رکھی ہوئی تھی, اور اس کے بعد 2-2.5 گھنٹہ میں نے آرام کیا, اور اس کے بعد پھر جب میں نے گاڑی سٹارٹ کرنی چاہی میری گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی, یعنی میری بیٹری پوری طرح سے ڈاؤن ہو گئی تھی, ڈیڈ ہو گئی تھی. تو میں نے سوچا کہ کسی کی مدد مانگوں, لیکن کیا پتہ پنجاب کے لوگ کیسے ہوں گے, کرتے ہوں گے دوسروں کی مدد یا نہیں. گاڑی سے نیچے آیا, میں نے ایک لوڈ کیریئر والے کو آتے ہوئے دیکھا. سردار جی لوڈ کیریئر چلا رہے تھے, اور سردار جی کو میں نے ہاتھ دیا, رکے نہیں, آگے جائیں, اور آگے جا کے ان کو شاید مرر سے دیکھنے میں پتہ چلا کہ کسی کو میری مدد کی ضرورت ہے. ریورس میں انہوں نے واپس گاڑی لی اور مجھ سے کہا کہ کیا آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے. میں نے ساری سٹوری ان کو سنائی. اس کے بعد سردار جی مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ بے فکر رہے, آپ کو میں چائے بھی پلاؤں گا, آپ کی گاڑی بھی ٹھیک کر کے دوں گا. سردار جی نے اپنی گاڑی سے بیٹری نکالی اور میری گاڑی کو سٹارٹ کیا. اس کے بعد میری گاڑی کی جو بیٹری ہے وہ چارج ہو گئی. لیکن کہنا مجھے یہ ہے کہ ان کی گاڑی سے بیٹری نکالنے اور واپس فکس کرنے میں سردار جی کو 2.5 گھنٹے لگے. یعنی 2.5 گھنٹے اس نے مجھے وہاں پہ دیے جہاں پہ مجھے 1 سیکنڈ کی بھی کسی سے امید نہیں تھی. تو ایسے لوگ ہیں ہمارے سماج میں جن کا ہم کبھی بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے, لیکن پھر بھی چینل ون کے اس پروگرام میں سردار جی کو تہہ دل سے بہت بہت شکر گزار ہوں, اور چینل ون کا بے حد شکر گزار ہوں کہ ایسے پروگرامز کا انعقاد کرتے ہیں کہ جہاں پہ ہم اپنی بات رکھ سکتے ہیں اور جہاں پہ ہماری بات جو ہے وہ دوسروں تک پہنچ جاتی ہے. بہت بہت شکر گزار ہوں پھر سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے خیال سے خواہر نظر آپ سے بھی لوگوں کی ملاقات ہوئی ہوگی, اور زندگی میں کوئی ایسا ہوگا جسے آپ شکریہ کہنا چاہیں جس نے آپ کی مدد کی ہے. بالکل, جیسے میں نے ابھی درمیان میں ہی معصومہ اینڈ فیملی کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے ہماری زندگی کا سب سے مشکل اور نازک جو دور تھا اس میں ہماری مدد کی. اسی کے ساتھ ساتھ میں الحمدللہ اپنے شوہر کا اور ان کی امی کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ یہ بھی انسیڈنٹ ابو کے بعد کا ہی ہے کہ ابو کے بعد ہماری چھوٹی بہن کا نکاح تھا, اور ہمارے ہسبینڈ ایک باپ کی طرح سے, ایک والد کی طرح سے کھڑے رہے تمام رسومات میں, تمام ذمہ داریوں میں, اور جس طرح سے انہوں نے میری بہن کو وداع کیا ہے, آئی ایم ٹرولی گریٹفل ٹو یو, تھینک یو سو مچ. اور ہماری خالہ جنہوں نے ابو کے بعد ہمارے لیے ہر آسائش کو کسی طریقے سے بھی ابو کی کمی ہمیں نہیں محسوس ہونے دی, بہت بہت شکریہ آپ تمام کا. اللہ آپ تمام کو جزائے خیر سے نوازے. اسی طرح کیا آپ کی بھی زندگی میں کوئی ہے جس کا آپ یہاں پر شکریہ ادا کرنا چاہیں؟ جی مولانا صاحب, آپ کی اجازت سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو زندگی میں آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, جو آپ کے لیے سیڑھیاں بنتے ہیں اور جن کے شولڈر پر آپ چڑھ کر منزل تک پہنچتے ہیں. میں اپنے گھر والوں کا شکریہ تو ادا کروں گا, خاص کر میری بہنوں کا بہت شکریہ, بھائیوں کا بہت شکریہ, میری والدہ کا بہت شکریہ. ایک اچھی بات یہ ہے کہ جب بھی میں چینل ون پر آتا ہوں تو میری والدہ ہی ایک ایسی ہیں
کہ جو ہمیشہ صدقہ نکالتی ہیں. کیا بات. اور جب اگر 2-3 دن یا 4 دن کبھی ایسا ہو جاتا ہے پروگرام نہیں دیکھی ہیں تو اکثر کہتی ہیں کیا ہوا پروگرام نہیں آ رہا ہے تمہارا. تو اکثر جب بھی دیکھتی تو میں شاید ان کی دعاؤں سے آج میں یہاں تک پہنچا ہوں, اور ان کا صدقہ نکالنا بہت اچھا ہے. اکثر وہ میرے لیے صدقہ نکالا کرتی ہیں. اور یہاں پہ فیملی کا سپورٹ تو بہت رہا. میں یہاں پہ 2-3 لوگوں کا نام لینا چاہوں گا, وہ اسٹوری نہیں بتانا چاہوں گا کیونکہ بہت بڑی ہے. لیکن ایک وقت تھا جب میرے والد محترم کا انتقال ہو گیا تھا, تو پڑھائی لکھائی کے لیے انسان کو ہوتا ہے. تو میرے چچا, جیسا میں نے کہا تھا کہ سید محمد جعفر صاحب, جو مجھے گاؤں سے لے کے ممبئی آئے, انہوں نے یہاں پہ میرا ایڈمیشن کرایا, میں نے پڑھائی کیا. ان کا بہت شکریہ. اور ایک اور شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میرے خالہ زاد بھائی سید محمد کاشف کا, کہ اس نے ہم لوگوں کو مدد کیا تھا, فائنینشلی مدد کیا تھا. لوگ 5,000 10,000 نہیں دیتے ہیں ادھار, لیکن اس نے بہت بڑا اماؤنٹ دیا تھا. جب ہم لوگ کو تھوڑا سا کمی ہوئی تھی کہ ہم لوگ گھر پرچیز کر رہے تھے نیا, تو اس میں بہت بڑا اماؤنٹ اس نے دیا تھا. ہم لوگ نے اس کا قرض ادا کر دیا, لیکن اس کا شکریہ کہ اس نے بہت اچھا ساتھ دیا. اور ایک ہمارے جیجا ہیں سید مہدی رضا صاحب, جو بہت سپورٹ کیا انہوں نے زندگی کے ہر مرحلے میں. میرا جب میں آیا تھا شروع میں تو فیملی ساتھ میں نہیں تھی میرے, لیکن انہوں نے کھانے پینے کا بہت خیال رکھا تھا اور بہت سپورٹ کیا, اور آج بھی سپورٹ لوگ کرتے رہتے ہیں. اور ایک اور شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, اور یقیناً میں یہ موقع کا تلاش کر رہا تھا کہ آج یہاں پر چینل وین کے ذریعے یہ پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, اور چینل وین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, خصوصاً عمران سر کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس چینل کے ذریعے, کہ ہم کچھ نہیں تھے, بہت کچھ بن گئے ہیں. تو یہ ایک تھا کہ ہم لوگوں کو جتنے بھی اینکرز ہیں, یہ سب سارے اینکرز کی طرف سے, سارے لوگوں کی طرف سے یہ شکریہ ہے. کہ ٹرسٹی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ان لوگوں نے ہم لوگ کو بہت سپورٹ کیا. اتنی ضروری ٹاپکس کو اٹھا کر معاشرے میں دے رہے ہیں, اس پر گفتگو کر رہے ہیں. یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ بہت ہے, کیونکہ ہم لوگ کو بہت پالش کیا گیا ہے اس چینل میں, بہت ساری چیزیں ہم لوگ کو سیکھنے کا موقع ملا. تو چینل وین کا شکریہ, ٹرسٹی کا شکریہ, ڈائریکٹر کا شکریہ, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں, ان شاید کسی کو برا نہ لگے, بہت سارے لوگ ہیں جو زندگی کے ہر موڑ پہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں. ان تمام لوگوں کا شکریہ جس کا میں نے نام نہیں لیا ہے, لیکن آپ ضرور ہمارے دماغ میں ہیں, ہمارے خیالوں میں ہیں, اور ہماری دعاؤں میں ہیں. نہ صرف یہ کہ ساجد, میں یہاں پر تمام مومنین کی طرف سے, وہ لوگ جو اپنی نیکیوں کو چھپا کر ادا کرتے ہیں اور جن کی نیکیاں آج یہاں نہیں بیان کی گئی ہیں, میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ ہی وہ لوگ ہیں جن کی دم سے انسانیت باقی ہے. اپنی اس نیکی کو آپ چھوڑیے گا مت, بھلے ہی زمانہ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے, نہیں کرتا ہے, اپریشیٹ کرتا ہے, نہیں کرتا ہے, اس کو فی سبیل اللہ کرتے رہیے. اور انشاءاللہ جس ذات کا جشن ہم آج منا رہے ہیں وہ آنے پر آپ کو نوازے گی. بالکل انشاءاللہ. مولانا صاحب, ہم لوگوں نے تو بتا دیا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی, آپ کی زندگی میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہیں آپ شکریہ کہنا چاہتے ہیں. بالکل, یہ ایک بہترین مناسبت ہے اور ایک بہترین موقع ہے جہاں پر میں چاہوں گا کہ کچھ لوگوں کو واقعاً جن کا احسان رہا ہے زندگی پر, ان کو میں خاص طور پر ان کا شکریہ ادا کروں. اس میں جس میں میں اگر سر فہرست نام لینا چاہوں تو میں اپنے والد کا, اپنی والدہ کا نام لینا چاہوں گا, خاص طور پہ والدہ کا, کہ جو ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ میں نے تم لوگوں کے لیے ہمیشہ علم کی دولت مانگی ہے, مجھے مال کی دولت کی طلب نہیں ہے. اور شاید انہی کی دعائیں ہیں جو ہم روزانہ کسی نہ کسی مناسبت سے یہ موقع ملتا رہتا ہے کہ لوگوں کے درمیان میں کچھ نہ کچھ بیان کرنے, ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بیان کرنے کا موقع ملتا رہتا ہے. اس کے علاوہ ایک میرے لیے جو بہت ڈیفیکلٹ تھا ایک دور, جب میں اس شہر کے لیے نیا تھا, اور ایک بارگی ایک سچویشن جو گھر میں ہمارے یہاں فیملی میں پیدا ہوئی, اس کی وجہ سے جب مجھے ممبئی آنا پڑا, تو میں مومنین ممبئی کے لیے خاص طور پہ میں ان کو بہت تہہ دل سے ان کا میں شکر گزار ہوں, جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا. اور بہت, یعنی میں اپنے آپ کو بلیسڈ سمجھتا ہوں کہ اگر ہندوستان میں کوئی اور جگہ ہو سکتی تھی جو اس سے بہتر ہوتی, مجھے نہیں لگتا ہے کہ جہاں پر بہت ہی, یعنی آپ نئے ہیں شہر میں, غریب ہیں, ناشنا ہے چیزوں سے, لیکن کبھی اس شہر کے مومنین نے آپ کو اجنبی نہیں سمجھا اس طریقے سے. جی, اس طریقے سے آپ کو ٹریٹ نہیں کیا کہ آپ باہر کے ہیں, کہاں سے آئے ہیں, آپ یہاں کیا کر رہے ہیں. نہیں, یہاں کے مومنین کا میں بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں. خاص طور پر چینل ون کا بھی میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں. یہاں پر خاص طور پہ عمران سر کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے, جب میرے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا کیمرہ فیس کرنے کا, اور اتنے بڑا پلیٹ فارم انہوں نے مجھے پرووائڈ کیا, اور ہمیشہ موٹیویٹ کرتے ہیں, ہمیشہ مجھے دھکا دیتے ہیں ایکچولی کہ آپ کو یہ
आना चाहिए, तो मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। चैनल विन का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे बारहा ये मौका दिया कि मैं यहाँ पर आता हूँ। तो ये बहुत सारे एक जिसे कहा जाए चेन है जो मेरे अतराफ रहती है। इस कम वक्त में लोगों का नाम लेना भी जी। और साथ में मैं एक स्पेशली मैं अपनी वाइफ का जो है वो और मदर इन लॉ ख़ास तौर पे, ये दो ज़ात ख़वातीन आमतौर पर जो है वो बहुत बड़ा एक फैक्टर होती हैं। अगर आपने नोटिस किया हो, मैंने 3-4 लोगों के जिनके नाम लिए वो सबके सब खातून हैं। तो ये वो ख़वातीन हैं जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है, जिनकी वजह से मुझे ये मौका मिलता है कि मैं वो काम कर सकता हूँ जो शायद अगर इनका सपोर्ट मेरे साथ न होता तो मैं न कर पाता। आपने वाइफ का जिक्र किया तो बहुत अच्छी बात है, और मैं भी अपनी वाइफ का शुक्रिया अदा कर देता हूँ क्योंकि उसने भी मेरा भी बहुत साथ दिया है लाइफ में। जी। तो ये एक बहुत बड़ा एक पिलर होता है जिसके ऊपर आप इत्मीनान कर सकते हैं कि ठीक है, अगर आप घर से बाहर हैं, क्योंकि मेरी ट्रैवलिंग ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी शी इज़ ऑलवेज देयर। वो बच्चों का ख्याल रखना, घर को संभाल के रखना, तो मैं उसका भी बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। और ये तो बड़ी अच्छी बात है। और खैर हम लोग उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने वक्त निकाला, वीडियोस भेजे, ऑडियोज़ भेजे, टेक्स्ट मैसेजेस भेजे, इतने अच्छे रिस्पॉन्सेज दिए और चैनल विन को बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। उन तमाम लोगों का तहे दिल से चैनल विन की तरफ से हम लोग आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी तरह से आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, नज़र करम हम लोगों के साथ हमेशा हैं। अगर आप चूक गए हैं अपने वीडियोस, ऑडियोज़ या टेक्स्ट भेजने में, यानी जो हमारी लास्ट डेट थी उस तक आप नहीं भेज पाए अपने रिस्पॉन्सेज, तो फिर बिल्कुल मायूस मत होइएगा। इंशाल्लाह ऐसे प्रोग्राम्स हम और करते रहेंगे जिससे माशरे में शुक्रगुजारी का और एहसान करने का जज्बा और बढ़ता रहे। तब इंशाल्लाह हम आपके रिस्पॉन्सेज ज़रूर कवर करेंगे, ज़रूर भेजिएगा। जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का दिन है, बहुत ही खुशी का दिन है। शायद हम लोग उस तरह से नहीं अपने आप को तैयार कर पा रहे हैं। कैसी शायर ने क्या खूब कहा है, वो मुजस्सम मुंतज़र और मैं अधूरा मुंतज़िर। क्या बात। वो मुजस्सम मुंतज़र और मैं अधूरा मुंतज़िर, अल अजल कहते हुए मैं यूं भी शर्मिंदा हुआ, अल अजल कहते हुए मैं यूं भी शर्मिंदा हुआ। नाज़रीन, आप तमाम लोगों से गुजारिश करते हैं कि बराए करम हम लोगों को इस मुबारक और मसूद मौके पर याद रखिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। उन तमाम लोगों का हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं एक बार फिर से जाते जाते कि जिन्होंने चैनल विन को सपोर्ट किया और हमेशा इसका साथ दिया। तो जी नाज़रीन, हमें दीजिए इजाज़त, हमारी टीम के साथ देखते रहिए चैनल विन। बहुत बहुत शुक्रिया।